فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرے کچھ ایک دو سوال ہیں, مطلب زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا, ایک دو کوشچنز ہی آپ سے کرنے ہیں میں نے. سر پہلا سوال تو میرا یہ ہے, ایک سیکنڈ ذرا, ایک منٹ کا مجھے ٹائم دیجیے کائنڈ. جی 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 بھائی بات کریں. سر آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے, بات کریں. اچھا سر, میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ سنی علماء کہتے ہیں نا کہ اگر جو خلیفہ دوم تھے حضرت عمر کی خلافت میں, اگر اللہ کی مدد حضرت عمر کے ساتھ نہ ہوتی تو انہوں نے رومن اور پرشین امپائرز کو کیسے فتح کیا تھا, اور لاکھوں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا, مسلمان کیا تھا, جن کی نسلیں آج بھی مسلمان ہیں. تو اگر وہ راہ حق پہ نہیں تھے تو مطلب اللہ کی مدد ان کے ساتھ اتنی کیسے تھی؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے بتاؤ, اس کی حکومت بڑی ہے یا فرعون کی حکومت بڑی ہے؟ عمر کی حکومت بڑی ہے یا فرعون کی؟ کس کی حکومت بڑی ہے؟ جی فرعون کی حکومت بڑی. اس کی عمر کی حکومت بڑی ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے یا نمرود کی حکومت بڑی ہے؟ جی نمرود کی بڑی تھی. حکومت عمر کے فتوحات زیادہ ہیں یا ملکہ وکٹوریا؟ کوئین وکٹوریا جو تھا. جی وکٹوریا, کوئین وکٹوریا, جی بالکل وکٹوریا بڑی ہے نا. اچھا چنگیز خان آپ جانتے ہیں وہ مشرک تھا, اس نے بہت بڑا امپائر بنایا. عمر کی جو خلافت ہے اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے حکومت کے سامنے. لیکن سر ایک کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی, پہلی بات ہے حکومت کی بات کرتے ہیں, پہلے اسلام پھیلانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ استدلال کرنا کہ بھئی اگر کسی شخص کی فتح ہو جاتی ہے, اس کو دنیا میں مثلا پیسے آ جاتے ہیں, وہ حتماً اچھا آدمی ہے, یا دنیا میں اس کی سیاسی مقام بن جاتا ہے, حتماً وہ اچھا آدمی ہے, حتماً وہ نیک آدمی ہے, یہ بیوقوفانہ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بدترین دشمنوں کو بڑی بڑی حکومتیں دی ہیں. فرعون اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے انبیاء کا دشمن ہے, وہ کتنا ظالم تھا, اللہ نے اس کو بہت بڑی حکومت دیا تھا. نمرود کو اسی طرح, کتنے ابھی دنیا میں ابھی دیکھیں, ایک دنیا میں ایک بھی حکومت ہے جس کے حکمران صالح ہو, صادق ہو, مومن ہو, اللہ سے ڈرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, سب حرامی, ایک سے ایک حرامی ہے کہ نہیں. آپ کے پاکستان کے حکمران آپ دنیا میں سب جگہ جائیں, وہ اپنی حکومت کے لیے قتل کرنے کی ضرورت تو قتل بھی کر دیتے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہاں چھوٹے بچے مر رہے ہیں, بزرگ مر رہے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے. قیمتیں بڑھاؤ, قیمتیں کم کر دو, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح کہ اگر کسی کو حکومت مل جائے, اس کو لمبی ہو, ابھی مثلا اسرائیل کی حکومت ہے, دیکھیں اسرائیل کی حکومت ہے, وہ کتنے سال سے, تقریباً 70-80 سال ہو گئے ان کی حکومت کو. مسلمانوں کو انہوں نے اپنے فلسطین سے نکال دیا ہے, اور کتنے مہاجر آوارہ بن گئے ہیں, اور اب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, اور کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے, اور وہ ابھی کتنے مسلمانوں کو کئی دفعہ جنگوں میں شکست بھی دی ہے. ہر جنگ جب بھی جنگ ہوا نا, ان کو شکست دی مسلمانوں کو, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ شکست دیا. اور سب مسلمان ملکوں سے وہ زیادہ طاقتور ہے, اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے. سب سے بہترین ایئر فورس کس کا ہے؟ اسرائیل کا ہے. سب سے بہترین آرمی مڈل ایسٹ میں کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ حتماً اچھے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کا, وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر حکومت ملتا ہے کسی کو یا کسی کی فتوحات ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے لوگ ہیں. یہ تو ایک بکواس والی بات ہے. حکومت کس کی صحیح ہوتی ہے؟ حکومت اس کی صحیح ہوتی ہے جس کی حکومت کو اللہ نص کے ذریعے بتا دے کہ آپ کا حاکم ہے, اس کی اطاعت کرو, چاہے لوگ اطاعت کریں یا نہ کریں, چاہے اس کی فتوحات ہوں یا نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بہت چھوٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو تھی نا, وہ حکومت, بلکہ اس کو حکومت کہنا بھی مشکل ہے, کیونکہ اس کا نہ پولیس فورس ہے, نہ اس کا کوئی کیپٹل میں اس کا نہ کوئی قصر بھی نہیں ہے, یعنی کوئی محل بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کا کوٹ یہاں پہ. وہ ایک مسجد نماز پڑھا کے گھر چلے جاتے ہیں. اس کا فوج بھی نہیں تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فوج بھی نہیں تھا. کبھی جنگ ہوتا تھا تو سب کو بلاتے تھے کہ بھئی آؤ جاؤ جنگ ہے, 100-200-300 آدمی جگہ میں جمع ہوتے تھے. وہی جو لوگ جو مثلا کوئی پرچون میں کام کرتا ہے, کوئی بازار میں کام, کوئی کسان ہے, وہی لوگ جمع ہوتے تھے اور رضاکارانہ طور پہ جنگ کے لیے جاتے. ان کا کوئی فوج پولیس کوئی ان کا کوئی وہ بھی نہیں تھا, کوئی کچڑا اٹھانے کے لیے کوئی بھی آدمی نہیں تھا نا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ان کا حکومت کہنا بھی مشکل ہے, بہت محدود ان کی حکمرانی چاہتی ہے, بہت محدود خطے پہ. بلا شک بلا ریب وہ اللہ کی جانب سے ان کی حکومت ہے, ان کو حاکمیت کا حق. اس زمانے میں مکے میں تھے, کوئی ان کے حکم کو نہیں مانتا ہے بھائی, سوائے بہت کم لوگوں کے. حکومت وہاں پہ کس کی چلتی ہے؟ وہ جب جتنے مشرک سردار ہیں حکومت ان کی ہے, پھر بھی اصلی حکمران اللہ کی جانب سے کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ظاہری ظاہری جو حکومت ہے یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. لذا
اب بھی مسلمان میں بہت سارے حکمران ہیں، بہت پیسے والے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں یا اللہ نے ان کی حکومت شرعی ہے، اللہ کی جانب سے وہ ہم پہ حکمران منصوب ہے، ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگ اس کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، دیکھیں جی جی ابوبکر عمر کے زمانے میں اسلام کے سب احکام چینج کیے گئے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اگر مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ عربوں کے پاس ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹمیسی کی کوئی دلیل نہیں تھی، یعنی ہر حاکم جو ہے نا، ایک مثلا چنگیز خان جو ہے وہ پوری دنیا کو اس نے فتح کیا ہے، اس کی لیجیٹمیسی کس بات پہ ہے؟ اس کی لیجیٹمیسی شرعی نہیں ہے، اس کی لیجیٹمیسی کس بات پر ہے کہ وہ اس کا جو اپنا قوم ہے مغول قوم، اس کو وہ عزت دینا چاہتا ہے، وہ پوری دنیا سے لونڈیاں اٹھا کر پیسے اٹھا کر وہ اپنے قبیلے والوں کو دے دے گا، تو لوگ اسی لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو خلافت کا جو سسٹم تھا ابوبکر عمر عثمان کا، ان کی لیجیٹمیسی اسی بات پہ تھی کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے جو نئے مسلمان تھے، اس لیے کہ یہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کے طور پہ ان کو کہا گیا تھا۔ وَإِلَّا اگر وہ ان کو اسلام نہ ہوتا تو ابوبکر عمر عثمان کو کون مانتا تھا؟ اگر اسلام کی بات نہیں تھی نا کہ بھائی وہ اسلام مرتد ہو جاتے ہیں بھائی، تو پھر ان کے حکومت کا سارا ڈھانچہ ہی ٹوٹ جاتا، ہر قبیلہ اپنا حکومت بنا لیتا۔ ان کو ملا اسی بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، اور قریش جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہمیں اس لیے ہمارے ساتھ بیعت کرو۔ ان کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کہ بھائی ہمیں حکومت ملنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ لوگ اسلام کے محتاج تھے کہ تاکہ لوگ ان کی لیجیٹمیسی ان کی حکومت کی جو مقبولیت اسی بات پہ تھی کہ لوگ اسلام کو مان لیں، اور ان کے زمانے میں جو اسلام پھیلایا گیا ہے وہی وہ اسلام پھیلایا گیا ہے کہ بھائی وہ اس میں ہر نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چینج ہو گئی، وضو ان کی چینج ہو گئی، روزے اس کے چینج ہو گئے، حج کے احکام چینج ہو گئے، طلاق کے احکام ان لوگوں نے چینج کر دیے، شریعت کے احکام انہوں نے ضائع کر دیا۔ اور ہمارے جتنے اختلافات ہیں مسلمانوں میں، نماز میں، روزے میں، مختلف مذاہب میں، اور جتنے باتیں ہمیں اسلام سے کے متعلق ہمیں مبہم ہے، ہمارے لیے واضح نہیں، اسی ابوبکر عمر کی خلافت کی وجہ سے ہے کہ انہی کے خلافت کے دوران رسول پاک، یہ تو امامت کو تو مانے نہیں ان لوگوں نے، انہوں نے اگر حدیث کو جمع کیا ہوتا، صحیح احادیث کو یہ لوگ جمع کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا، سب احکام نص کے ذریعے ہوتے، نصوص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتے، تو اس طرح اختلافات کم ہو جاتی، لیکن انہوں نے یہ سب نہیں کیا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے گھر بٹھایا۔ تو میرے بھائی یہ جو ہے یہ کہنا کہ ان کے دور میں لوگ مسلمان ہوئے، جی ضرور مسلمان ہوئے، لیکن کس طرح کے مسلمان ہوئے؟ اس طرح کے مسلمان ہوئے کہ نہ ان کا نماز پیغمبر والا نماز تھا، نہ ان کا روزہ پیغمبر والا روزہ تھا، نہ ان کی سنت پیغمبر والی سنت تھی، ان کے سب احکام محرف، اور ایک ایسا اسلام پھیل گیا کہ بھئی ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم اس کی سزا بکت رہے ہیں، اور اختلافات اور بدعات ابھی تک جاری ہیں۔ اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن ہے اور اہل بیت علیہ السلام۔ اگر یہ لوگ حکومت پہ قبضہ نہ کرتے، دیکھیں ابوبکر عمر کو تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ علم ہے، نہ کوئی بہادری، شجاعت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لوگ اتباع کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ کس انداز سے اسلام کو پھیلاتے اور اسلام کہاں تک پہنچ جاتا، اور کوئی امت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے، وہ وعدہ ان کا کبھی جھوٹا نہیں ہے کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی دین میں کوئی بدعت نہ آتا، اختلاف نہ ہوتا، نماز روزہ سب وہی ہوتا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے ان کی خلافت جو ہے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے، قرآن کے لیے۔